السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں سردار کمال آفیشیل چینل۔ ناظرین، اللہ کی ذات جب اپنے کسی بندے پر رحمت کرتی ہے تو اسے خوبیوں سے نواز دیتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جو بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں۔ آئیو تو ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جناب جعفر حسن مبارک صاحب، السلام علیکم سر۔ جی بہت شکریہ۔ میں بہت مشکور ہوں جی، آپ نے اپنے بڑے قیمتی وقت سے میں وقت دیا۔ ماشاءاللہ آپ اتنے ملٹی آپ کو اللہ نے دیے ہیں سارا کچھ، کہ کتنے آپ اکیلے بندے اور اتنے کام کیسے کر لیتے ہیں کہ آپ والنٹیئر بھی ہیں اینٹی نارکوٹکس کے، پھر بوسٹر جیل پہ بھی کام کیا، پھر سفر نامے بھی آپ نے لکھے، شاعری بھی کرتے ہیں، تو یہ کیسے آپ ساری چیزوں کے ساتھ انصاف کر لیتے ہیں؟ یہ سردار کمال صاحب، سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چینل کا میں انتہائی مشکور ہوں خالد فاروق سمیر صاحب کا، کہ ان کی محبتیں ہیں کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ شکریہ۔ تو یہ ہے کہ انسان کے پاس بہت وقت ہے، صرف جو ٹائم مینجمنٹ نہیں اسے سمجھ آتی، تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا ماضی میں اگر جاؤں تو جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، جب شعوری طور پہ اتنا مینجمنٹ کا بھی احساس نہیں تھا، تو اس زمانے میں ہم بزم قائد حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے تنظیم تھی جس کا میں بانی صدر تھا، اور وہ تنظیم پورا سال سڑک گلی محلوں میں اسٹریٹ تھیٹر، شعور، آگاہی، بیداری کے حوالے سے مرحلہ تو طے کرتی، مگر سال کے آخر میں پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کالجز کو ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اور کر کے جیسے علاقے سے اندرون سندھ اور کہاں بلوچستان بچے آتے اور 3-4 دن وہاں رہتے، اور ڈبیٹ، ڈکلیمیشن، مشاعرے ہوتے، اور پھر جب وہ واپس جاتے، وہ تعصبات کا دور تھا چونکہ لاسانیت بہت تھی، اس کے ساتھ ساتھ صبائیت بہت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت تفرقات تھے۔ تو جب یہاں سے وہ جاتے تو دیکھتے کہ پاکستان اور پنجاب اور خصوصاً فیصل آباد لائن پر بہت خوبصورت ہے۔ پنجاب کی طرف سے ہمیشہ گڈ جسٹر کیا ہے کہ یہاں پہ محبت کرنے والے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پورا پاکستانی اپنا ہے جی، بہت خوبصورت اور سب محبت کرنے والے۔ پنجاب میں کوئی بھی کہیں سے بھی آئے، کوئی نہیں پوچھتا تم کہاں سے آئے ہو، حالانکہ دوسری کسی جگہ پہ چلے جائیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں کہ میں فٹ بال بھی کھیلتا تھا۔ ہاں، آپ پلیئر بھی ہیں فٹ بال کے؟ فٹ بال بھی کھیلتا تھا، ہاں تقریباً نیشنل، اور پھر 1990 سے 95 تک میں قومی اے گریڈ ریفری بھی رہا، قومی ریفری۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد A1 ہوتا ہے، اس کے لیے پیپر دینے ہوتے ہیں اور کچھ ٹیسٹ، وہ میں نہ دیا۔ تو 95 کے بعد میں گراؤنڈ سے قطع تعلق بھی کر لیا، میرا ایک بھی فریکچر ہو گیا تھا۔ تو وہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے اصل یہ چیز ہوتی ہے، تو شاید یہ پروردگار نے مجھے خوبی عطا کی ہے، ریکارڈ کیپنگ اور تھوڑا سا مینج، تو اس وجہ سے سیکنڈ منٹ اس حساب سے مجھے جو ہوتا ہے کہ اگر 2 بجے کا ٹائم ہے تو 2 بجے کو کیسے مینج کرنا ہے، اس درمیان میں کیا چیزوں کو میں نے یوٹیلائز کرنا ہے۔ تو یہاں بیٹھا ہوتا ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس 1 گھنٹہ ہے، پہلے کسی سے میٹنگ ہے، بعد میں ہے، تو اس میں کچھ پڑھنا، لکھنا، تو وہ چیز ویری گڈ، یہ زندگی کا میری عادت ہے۔ ضائع نہیں کرتے، آپ وقت کے پابند ہیں، اور جو لوگ وقت کے پابند ہوتے ہیں وقت ان کی قدر کرتا ہے اور عزت کرتا ہے، اور اللہ نے آپ کو بہت عزت دی اس معاشرے میں۔ اچھا جی، اینٹی نارکوٹکس کے لیے ہمارے فیصل آباد سے آپ میرا خیال اکیلے والنٹیئر ہیں، تو آپ نے اس میں بکس بھی لکھی، کتنی بکس لکھی ہیں پھر؟ جی، انسداد منشیات کے حوالے سے جو تھوڑا سا اس پہ بھی اگر تعریف میں جائیں تو اقوام عالم نے 71 میں جنیوا کنونشن پہ سائن کیا ہے، پاکستان بھی اس میں شامل تھا سیگنیٹری، تو نارکوٹکس کنٹرول بورڈ 73 میں بن گیا، اور پھر اس کے بعد ٹاسک فورس بن گئی، اور پھر دونوں کو ضم کر کے پہلے یہ وزارت داخلہ کے اندر آتا تھا، تو اس کو دونوں کو ضم کر کے پھر اینٹی نارکوٹکس فورس بن گئی۔ اور 99 میں کہیں سے آئیڈیا فلوٹ ہوا کہ سپلائی ایڈکشن پہ تو کام کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، کیوں نہ ڈیمانڈ ایڈکشن پہ کیا جائے۔ تو حالانکہ مجھے اس سے بہت پہلے میں انسداد منشیات کے حوالے سے آگاہی، شعور، بیداری، خطرہ پودے کی طرح، اسپورٹس اگینسٹ ڈرگ، ٹرن آن میوزک، ٹرن آف ڈرگ، لیٹ اس ٹاک اباؤٹ ڈرگ، سے نو ٹو ڈرگ کی بیزی، ڈائریکٹ طریقوں سے، انڈائریکٹ طریقوں سے، انڈائریکٹ میسیجز یہی ہوتے تھے، تو ٹیبلو پیش کر دیا، یہ خالد صاحب ہیں
ان کو پتا ہے کہ اس زمانے میں ہم اسٹریٹ تھیٹر اور وہ انسداد منشیات کے حوالے سے اسٹوڈنٹس، یہ خود بھی اسٹوڈنٹ ہوتے تھے بچے، اور پھر اسٹوڈنٹس کو میسج دیا کرتے تھے. اسی طرح مام وہ بغیر آواز کے جو صرف باڈی لینگویج کے ذریعے بچوں کو اس طرف پیغام دینا. تو آپ نے بذات خود بھی تھیٹر کیا؟ یہ میری دو میرے میں پروردگار سب کسی کو محتاج رکھتا ہے ہر چیز کا. دو چیزوں میں میں بڑا پیچھے ہوں خواہش کے باوجود کہ اداکاری نہ کر پایا، چونکہ کبھی میں جھوٹ نہیں بول سکتا. دیکھیں میں جو کہوں گا میری فوراً آنکھیں اگر تھوڑا سا ہے نا انسان دوست اور چہرہ پڑھنے والا فوراً مجھے دیکھ لے گا. میں پریشان ہوں تو فوراً میرے چہرے پہ ہو، خوش ہوں تو فوراً. تو وہ شاید میرے میں وہ صلاحیت دنیا کی سب سے بڑی زبان جو ہے ایکسپریشن ہے جی. تو وہ شاید میں خواہش کے باوجود. اسی طرح میری خواہش تھی کہ میں اچھی آواز سے کوئی غزل ترنم، چونکہ ہمارے بہت شاعر جو ہیں وہ ترنم کے ساتھ، تو وہ بھی مجھے پروردگار نے نہیں دی. آپ غالب صاحب سے بتا سکتے وہ ہمیشہ ترنم میں پڑھتے تھے؟ ہاں جی، بہت حوالے ہماری تاریخ میں. ہمارا جو لائف پر ہے آپ کو پتہ ہے کہ نون راشد صاحب یہاں سے، افضل حسن رنداوا یہاں سے. تو وہ بڑے چینل پہ جب نام آتا ہے تو چند لوگوں کا شاید ان کا اتنا علم نہیں فیصل آباد کے حوالے سے. نواب بے چین خان پوری صاحب فیصل آباد سے، یہ ضیاء محی الدین صاحب فیصل آباد، حسن نثار صاحب فیصل آباد سے. میں نے حسن نثار صاحب کا نام لیا تو صاحب نے میں نے فیصل آباد کہہ دی. وہ اس بات کا بہت غصہ کرتے، وہ کہتے یار لیل پور کہا کرو. جی میں ایگری ہوں، چونکہ ناموں کے ساتھ پوری تہذیب، ثقافت اور روایت جڑی ہوتی ہے. جب ہم لائل پور کا ذکر کرتے ہیں تو لائل پور ایک تہذیب، ثقافت اور روایات کا منبع. بے شک لائل پور کاٹن مل، سالانہ انڈو پاک کے مشاعرے وہاں ہوا کرتے تھے اور کیا کیا حوالے یہاں آیا کرتے تھے. اور سب سے بڑا ایک اور بات آپ کی فیلڈ کی کہ نصیر الدین قریشی صاحب جو تھے، انہوں نے انارکلی ڈرامہ جب یہاں کیا اور وہ سٹیج لے کے انڈیا گئے تو لالا مرلی دھر شاد اور دو ماما بھانجا تھے نا، وہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے. یہ مالک تھے ان کی ادھر بھی فیکٹری. تو انہوں نے بڑھاؤں کو زور لگایا کہ ادھر رہنے، وہ نہیں رہے، واپس آئے اور مٹی سے جڑے رہے. اسی طرح میں آپ کی وساطت سے، آپ کے چینل کی وساطت سے، کہ جو بڑے چینلز پہ بیٹھے علم نہیں ان کا. ابھی چند دن پہلے خالد عباس صاحب بزنس ریکارڈر کے جو بیورو چیف تھے فوت ہوئے. وہ بہت بڑا تاریخی حوالہ ہے فیصل آباد کا. ان کی والدہ پہلی صاحب کتاب شاعرہ فیصل آباد کی تھی. کسی کو نہیں پتا، کوئی ذکر نہیں کرتا، کلثوم اختر. اور وہ ہیڈ مسٹریس بھی نہیں ہے ادھر. اور پھر ان کے والد شوکت عرفانی صاحب نے اتنی ادب پروری کی، اتنی کی کہ ایون بہت حوالے جو ہیں وہ اس چیز کی خواہش کرتے تھے کہ ہماری کہیں سنگت یا رفاقت ان سے رہتی. اور خان صاحب چونکہ درویش آدمی تھے، وہ ذکر ہی نہیں کیا کرتے تھے ان چیزوں کا. تو اسی طرح جب ہم آ جاتے ہیں کوہ نور مل میں تو وہاں سالانہ مشاعرہ. حبیب جالب صاحب یہاں ملازمت کرتے تھے، جب ہم کہتے ہیں ملازمت کیا کرتے تھے. اسی طرح لائل پور میں اگر دیکھتے ہیں رحفان مل نے بڑے بہت فیصل فیض صاحب، پروین شاکر پہلی بار یہاں جی. کاٹن مل کے حوالے سے یہاں جب تھیٹر ہوا کرتا تھا تو یہ ہمارے ساتھی ملک ہندوستان میں بہت بڑی فیملی، کپور فیملی، پرتھوی راج صاحب نے بھی اس تھیٹر پہ کام کیا. اور وہ دعویٰ کرتے ہیں ہماری بلونگنگ فیصل آباد سے ہے، لیل پور کاٹن. ٹھیک ہے جی. اگر بیتاب بچن کی بات کریں گے تو ان کی والدہ کا بھی لیل پور سے، وہ بھی کہتے ہیں، بڑا فخر کرتے ہیں. کچھ لوگ وہاں پہ ساتھی ملک میں بھی کبھی کو ملتے ہیں تو ہم فیصل آباد کے تو وہ کہتے ہیں لیل پور کو. لیل پور کا نام سن کے میں خوشی ہوتی ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. یہ دیکھیں نا، یہ نام سے تہذیب، ثقافت، روایت جڑی ہوتی ہے. جب ہم لائل پور سے فیصل آباد کے محلے پہ آ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس محلے پہ کیا تھا؟ مل والوں کا نہیں، دل والوں کا شہر ہے لائل پور. اب جب فیصل آباد آ گئے ہیں تو یہ دل والوں کا نہیں، مل والوں کا شہر ہے. بیانیاں بدل گئے. اب وہ تہذیب، ثقافت، روایات جو تھی ہماری، وہ جو ثقافت ہر محلے، گلی کوچے، محلے، گلی، چوک و چوراہوں پہ نظر آتی تھی. فنکار، فن کو پروان چڑھانے والے اور اس کو باقاعدہ حوصلہ افزائی کرنے والے، وہ دم توڑ کے. اچھا جناب، کتنی آپ نے یہ جو بکس لکھی ہیں اس میں آپ نے اوریجنل کہانی بھی لکھی ہے؟ کتنی کہانیاں آپ کے پاس اوریجنل لکھی گئی آپ کی بک میں؟
کیا نام ہے آپ کی بک کا؟ انسداد منشیات کے حوالے سے جی لکھی کتنی آج تک آپ نے بکس کتنی لکھی؟ جی 10 سے زیادہ ویسے تو کتب میری ہیں جو رقم ہو چکی ہیں اور مطبوعہ ہیں. تو جو انسداد منشیات کے حوالے سے کچھ 600 سے زیادہ میرے مضامین اس زمانے میں جو لوکل قومی اخبارات میں چھپ گئے. ہاں جی. اور پھر وہ لوکل اخبار فیصل آباد جو پاپولر اس زمانے میں عوام تھی، ڈیلی بزنس رپورٹ تھی. تو ایسی اچھا یہ ایک بڑی بات بھی اب درست کرتے جائیے گا کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو اخبار چھپتا ہے یا نکلتا ہے وہ بھی فیصل آباد کا ہی نام آتا ہے. ہر کسی زمانے میں بہت معتبر حوالہ نوائے وقت کا ہوتا تھا، بہت سرکولیشن ہوتی تھی جی. مگر اب وہ چونکہ رویے ٹوٹ گئے ہیں، اب الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے. تو اس زمانے میں نوائے وقت جو تھا وہ بہت اس کا کمپیٹیٹر ہی کوئی نہیں تھا. اور پیپر میڈیا تھوڑا مدھم ہو گیا لیکن نوائے وقت میں بہت زیادہ پیپر پڑھنے والے آج بھی پیپر ہی پڑھتے ہیں. ان کو جو کتاب پڑھنے والے لوگوں کو کتاب ہی پڑھتے ہیں، چاہے الیکٹرانک میڈیا جتنا بھی ترقی کر دے ان کا وہ جو سکون ہے یا ان کو اطمینان جو ہوتا ہے نا وہ کتاب پڑھنے سے ملتا ہے. تو ماشاءاللہ کتنے میں وہ پوچھ رہا تھا کہ جی آپ نے بڑی جو تقریباً جی اس زمانے میں جو 90 کی دہائی میں میں نے جو اس پہ انسداد منشیات کے حوالے سے، کیونکہ 88 یا 89 میں مجھے ڈائریکٹر سکولز ڈائریکٹر کالجز کی طرف سے اجازت تھی کہ میں کالجز میں سکولز میں جا کے اسٹوڈنٹ یوتھ اویئرنیس انسداد منشیات کے حوالے سے. تو اس کو پھر لے کے میں نے تحریری شکل میں سب سے پہلے میں نے نشہ چھوڑ دیا. پھر آپ نے کیا مطلب کتاب کا نام اچھا سوری میں سمجھا کہ پہلے آپ خود نشہ کرتے تھے، میں نے نشہ چھوڑ دیا. اور پھر تھی علم المنشیات. اچھا اس میں ہسٹری تھی، یعنی ہم جس ریجن میں ہیں پاکستان تو یہ کس زمانے میں پاپی فری تھا، ہم اپنی ضرورت کے لیے بھی امپورٹ کیا کرتے تھے. حالانکہ ہمارے ایک بارڈر پہ پوری ایک دنیا نے افیم وار لڑی جس میں ہانگ کانگ چلا گیا، چائنا اور اتحادی تھے، افیم وار لڑی گئی ہمارا ایک بارڈر. دوسرا بارڈر افغانستان 2200 کلومیٹر کی سرحد ہماری لگتی ہے اور دنیا کا 80% پپی وہاں کلٹیویٹ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ جو اس میں یہ را مٹیریل ہے جو اس میں کیمیکل وہ ہمارے ایسٹ بارڈر سے آتے ہیں. ہم درمیان میں تھے جہاں تک کہ ہم اپنی ضرورت لائف سیونگ ڈرگ کے لیے بھی باہر سے امپورٹ کیا کرتے تھے. مگر 71 میں پہلا کیس ڈائیگنوز ہوا، پشاور یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ ایڈکٹ ہو گیا. 71 میں پہلا کیس سامنے آیا. اسی طرح کچھ ریکارڈ یہ ہے کہ 71 میں کراچی یونیورسٹی کا بھی ایک اسٹوڈنٹ اسی طرح سامنے آیا. مگر دیکھتے دیکھتے یہ تعداد لاکھوں سے ہزاروں میں چل گئی. دیکھیں 71 کی بات کر رہے ہیں یا پھر جیسے جیسے سال بدلتے رہے اسی طرح تعداد بڑھتی رہی. ہاں جی دیکھیں ڈرگ جو ہے جب سے انسان ہے تب سے یہ موجود ہے، مگر ہم ان کو ڈرگ اس لیے نہیں کہتے کہ وہ سروائیول ہوتی ہے. ایسی ڈرگ جو پوسٹ یا کاپی ہے یہ خطرناک ترین قبیلہ ہے. میرے خیال ہے اب تو اس سے بھی زیادہ خطرناک کوئی آئس نکل آئی ہے. جی سر. پہلے ہیروئن آئی، پھر آئس آ گئی، آئس سے آگے وہ انجیکشن آ گیا. انجیکشن تو اب یہ لاسٹ اسٹیج ہے کیونکہ آپ فیصل آباد میں رہتے ہیں. میں فیصل آباد میں بہت زیادہ نوجوان لڑکوں کو دیکھ رہا ہوں، بیچارے سڑکوں بڑے خوبصورت خاندانی بچے ہیں مگر وہ انجیکشن پہ چلے گئے. تو انجیکشن یہاں پہ آپ کے فیصل آباد میں بھی، لاہور میں بھی، ملتان میں، کئی شہروں میں میں نے دیکھا ہے انجیکشن ایزی مل جاتا ہے، ایزی بک رہے ہیں. تو اس پہ میرا خیال کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے یا کوئی اس کو اس طرح دیکھ نہیں رہا کہ یار یہ چیز جو معاشرے کو برباد کر رہی ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو برباد کر رہی ہے، اس پہ کوئی پابندی ہونی چاہیے. یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، چونکہ میں نے پورے پاکستان میں کام کیا ہوا ہے تو یہ حقیقت ہے. یہ جو پوسٹ ہے نا اس میں سے کوڈین، مارفین، چائنا وائٹ، ہیروئن یہ قبیلہ ہے. اسی کے آگے وہ جو خطرناک، اس کو اسٹریٹ ایڈکشن کہتے ہیں، جن کے استعمال کے بعد فوراً بندہ سڑک پہ آ کے گرتا ہے، بعض پر موت. اور اسی میں سے وہ بعض اوقات آئی وی یا آئی ڈی یا انجیکشن جسے کہتے ہیں. جی تو اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، قانون سازی بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اس پہ آواز بلند کی تھی کہ جو ڈاکٹر ہے 3 نسخے لکھے تھے، یعنی 3 اس کی کاپیاں ہوں، ایک اپنے پاس رکھیں، ایک 2 مریض کو دیتے ہیں. مریض وہ میڈیکل سٹور پہ جائے، وہاں دکھائے، وہ اپنے پاس رکھے ایک، اور ایک واپس دے کے جو، اور ایک لسٹ بنا دیجیے کہ یہ جو میڈیسن ہے
یہ نہیں دی جائیں گی بغیر ڈاکٹر کے لکھے. مگر یہاں تو میرا خیال بڑا مشکل ہے یہ ایسا کچھ ہو, کیونکہ ہندوستان ہے یا دوسری دنیا ہے, انگلینڈ ہے یا یورپ ہے, وہاں پہ امریکہ ہے, ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جا کے میڈیسن لیں, نہیں لے سکتے جب تک ڈاکٹر صاحب کی کوئی اس کے پاس لیٹر نہیں ہوگا, یا ڈاکٹر خود فون کر کے نہیں کہے گا یہ میرا پیشنٹ ہے اس کو یہ میڈیسن دے دو. تو یہاں تو سریعام سب کچھ مل رہا ہے, تو آپ کی آواز تو ان اداروں تک پہنچتی ہے, آپ کی بات سنتے ہیں, تو آپ پلیز یہ صدقہ جاری ہے, کوشش کریں کہ اس پہ بھی کوئی پابندی لگے ایسی چیزوں کی, کہ آئے دیکھے ان روڈوں پہ, ان سڑکوں میں, ان گراؤنڈوں میں, ان محلوں میں, کہ کیسے کیسے نوجوان بچے جو ہے وہ منشیات میں گرے پڑے ہیں. تو یونیورسٹیز, مطلب ہمارے فیصل آباد میں کئی ایسی یونیورسٹیز ہیں, یہاں پہ ہماری بچیاں ہیں, بچے ہیں, وہ بھی ایڈکٹ ہو چکے ہیں اس چیز کے. تو بڑا یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. جب میں نے سیمپلنگ کی رینڈم اسٹیٹسٹک نکالی تو اس میں 38% 40% یوتھ جو ہے اور 16% جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نشہ کی عادی ہے. اچھا اور یہ زیادہ ہے وہ جو معلوم ہمیں جو ایک رینڈم کرتے ہیں نا, ہم کچھ کیسز نکال دیں اس میں سے, اگر صحیح گورنمنٹ اس پہ کام کر کے داد و شمار اسٹیٹسٹک نکالے, تو میں بڑی پلیٹ فارم پہ یہ کہا ہے کہ نئے داد و شمار اکٹھے کیے جائیں تو پھر صحیح تعداد آ جائے گی سامنے. تو یہ جو ہے اس وقت 40, اور پہلے سردار بھائی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ ہمارا بائنڈنگ سوسائٹی تھی, جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, بچیاں ہماری بچی ہوتی, جس طرح ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ذکر کر رہے تھے, تو ہم جو بھی اسٹیٹسٹک لے رہے تھے اس میں 3% 4% خواتین کی تھی جو ایڈکٹ ہوتی تھی. اب وہ آپ کے لیے حیرانی ہو رہی, میرے لیے تو یہ وہ بہت بہت زیادہ, کہ وہ اب 38 سے 40% تعداد کے قریب پہنچ گئی ہے. میرا خیال کو زیادہ ہوگی, مگر جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں تو یہ بھی انتہائی خوفناک ہے. تو اس زمانے میں میری دوسری کتاب تھی سحر قریب, علم المنشیات, علم المنشیات جو ہسٹری تھی, اور پھر اس کے بعد سحر قریب ہے وہ آئی, اور اس میں نے پہلے اسٹیٹسٹک, سیمپلنگ, پھر آگے اس کے جو جسم پہ اثرات ہیں نشے کے وہ, اور آخر پہ 11 ٹاپ کہانیاں. چونکہ میں 2300 کیسز میں کام کیا, اس میں سے وہ ٹاپ جو کہانیاں تھی 23 صحیح نام کے ساتھ, صحیح ایڈریس کے ساتھ, ان کا وہ کس طرح ایڈکٹ ہوئے اور پھر وہ کس طرح زندگی کی بحالی کی طرف گئے. آخر پہ ان کا تھوڑا سا پیغام تاکہ پڑھنے والوں پہ اثر پڑے کہ یہ چھوڑی جا سکتی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, قابل علاج ہے. یہ جو آپ کی لکھی آپ نے یہ منشیات پہ, یہ ٹرانسلیٹ بھی ہے دوسرے ملکوں میں, یورپ میں, انگلینڈ میں, کینیڈا میں. میرا خیال یہ آپ کی کتاب جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بھی ان لوگوں نے اپنے ملک میں بھی اویئرنیس دی ہے اس کی. جی یقیناً ان لوگوں نے کیا ہوگا, کیونکہ ہمارے ہاں کوئی نئی چیز آتی ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. جب میں نے پہلے آلٹرنیٹو میڈیسن کا ذکر کیا کہ کس طرح ہماری جو بیتل ہے پنجابی, کہ اس میں کس طرح ہماری خوبصورتی ہے کہ لسی, دہی, دودھ, اس میں اس کا علاج ہے. اگر دہی کے پورے فائدے پتہ چل جائے, مارکیٹ سے غائب ہو جائے, اس میں وہ سب کچھ ہے جو چاہیے ہوتا ہے دماغ کے لیے, لسی. تو وہ میں نے جب تو سنا ہے گورے کی چال ہے, کہ گورے نے کہا تھا کہ یہ جو پنجاب ہے یا یہ جو ایشیا ہے, اس کے جو نوجوان ہیں یہ ہمارے قابو میں آنے والے نہیں ہیں, تو پھر اس نے کہا ان کو چائے لگا دو. چائے لگا دی. پہلا نشہ گورے نے چائے دیا ہماری ایشیا کی نسل کو, نوجوانوں کو. تو نشہ تو گورے نے ہی دیا, اب گورے کی طرف پلٹے گا یا نہیں رہے گا. تو وہ پھر میں نے پھر ہائیڈروتھراپی, یعنی پانی کے ذریعے اس کے یہ کرسٹل بن جاتے ہیں, تو اس کو کس طرح یہ میں نے کہ درجہ حرارت اتنا رکھ کے پھر اتنے لیٹر پانی کیا جائے, اور پھر دوسرے مرحلے پہ لے لیا جائے اتنے لیٹر پانی, اور پھر وہ جسم سے اخراج ہو, اور پھر اس کا وہ اس پہ میرا یہاں مساق ہے. جب ہمیں کئی لوگوں نے نا یہ منشیات گئے ہیں, جو یہاں پہ ادارے بنے ہوئے ہیں, کچھ پرائیویٹ ادارے بنے ہوئے ہیں منشیات چھوڑنا, وہ بڑا پیسہ خرچ ہوا. کچھ لوگوں کا 3 مہینے وہاں پہ رہے جو ایڈکٹ تھے, پھر ٹھیک ہو گئے. جب وہ واپس آئیں تو اسی محلے میں, اسی گلی میں, انہی دوستوں میں دوبارہ سے آ کے پھر انہوں نے شروع کر دیا. وہ بچے نہیں. یہ بڑی میں ابھی یہ اپنے پہلا خوبصورت ذوق کیا ہے نا, جب یہی باتیں میں نے نارکان کے ڈائریکٹر فاسٹر آئے, اینٹی نارکوٹکس فورس کا ریجنل آفس ہوتا تھا ماڈل ٹاؤن میں, تو وہاں آئے تو اس نے وہ باتیں انگلش میں کی جو میں نے اردو میں لکھی ہے, تو اس نے یہ کہا کہ یہ چیزیں یہ, تو وہ سارے اب مجھے کہہ رہے کہ اب یعنی ہم چاہتے ہیں اس طرف سے آئے اس طرف کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو
زندگی کا مرحلہ ہے وہ اپنی رہنمائیاں دیتا ہے، مگر آپ اچھا جی، جب بھائی صدارتی ایوارڈ کے لیے آپ 20 مرتبہ نامزد ہوئے مگر صدارتی ایوارڈ آپ کو نہیں ملا، تو میں شاید پہلی مرتبہ نامزدگی انہیں مل گیا، اس میں صدر کا ڈینٹل ہونا بہت ضروری ہے یا صدر کا غافل ہونا ضروری ہے؟ یہ خوش قسمتی رہی ہے جی کراچی یا سندھ کی کہ وہاں سے وزیر اعظم یا صدر آتے رہے ہیں، تو اس وجہ سے پسند ناپسند بھی رہی ہے. میرا کوئی 20 بار نام گیا ہے، شاید ورلڈ ریکارڈ ہے، یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ ایک بندے کا اتنی بار نام گیا ہے، اور اس میں 3 گورنمنٹ ہیں پاکستان میں. اتنی مرتبہ نام جائے تو بندہ اسی پہ مل جانا چاہیے، ایسے کہ یار اس میں مل جانا چاہیے کہ ایسے طریقے میں یار انہوں دو. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا اینٹی نارکوٹکس فورس نے 2012 میں بریگیڈیئر شاہد افضل صاحب کے سائنوں سے گیا ہے، ڈی سی اوز نے بھیجا ہے، ڈپٹی کمشنرز نے 12 بھیجا ہے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے بھیجا ہے، اور انہوں نے صوبائی حکومت نے بھیجا کئی بار ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ملک سے باہر بھی مجھے ایوارڈ ہوئے ہیں، جس میں جو نیو یارک امریکہ سے پاکستان ریلیشن ایسوسیشن 1990 میں انہوں نے کیا. اسی طرح ایک بڑا ایوارڈ اسٹار آف ایشیا، اسٹار ایوارڈ اسے کہتے ہیں، اور وہ جو ساؤتھ ایشیا یہ ہے پبلیکیشن، وہ بھی کسی جسٹس کی سربراہی میں بیٹھا تھا 2002 میں وہ یا 1 میں، اور 2003 میں ویانا ایوارڈ کے لیے نام آ گیا. اور ویانا ایوارڈ اب یونائٹڈ نیشن یا اتنا بڑا ایوارڈ وہ ہوتا ہی ہے وزارت خارجہ داخلہ گھومتے گھامتے چیف سیکرٹری، وہ یہاں فیصل آباد میں ایڈیشن ڈپٹی کمشنر زمانے میں تھے ان کی وسیم اجمل صاحب، ان کی میز پہ آ کے بیٹھ گیا. تو مجھے کسی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر تھے میاں عبد القدوس صاحب، انہوں نے کہیں دیکھا مجھے کہا وہ چلے انہیں کی جی میں بیٹھی، تو وہاں گئے تو میں نے جب دیکھا تو اس پہ کوئی $10,000 یا کیا انعام بھی تھا. تو میں نے جب وہ دیکھا میں میاں صاحب نہیں جاتے تھے، میں امیر ہوں. اتنا بڑا ایوارڈ ہے، فائل 6 مہینے لیٹ پڑی، 6 مہینے، یعنی جون میں وہاں جانی چاہیے تھے، دسمبر میں یہی پڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اب کوئی آئے گا تو آپ کا بھیجیں گے. میں کہا وہ فارغ بیٹھے ہیں، انہوں نے میرا ہی نام بھیجنا ہے اور تو نہیں. تو اس طرح مجھے اس پہ کوئی ملال نہیں ہے. اچھا جی، آپ نے بچوں کی جیل، بوسٹل جیل کے بارے میں بھی کام کیا یہاں پہ. تو میں تو فیصل سے تھوڑا سا اپنے کام کے سلسلے میں لاہور ہی چلا گیا تھا، تب میں سن رہا تھا کہ یہاں پہ جیل بنے گی، بچوں کی بوسٹل جیل بنے گی، کیونکہ جیل میں بڑے زیادہ جب بچے جیل میں ہوتے تھے تو بڑی بڑی بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی. آیا کہ وہ بن گئی بوسٹل جیل؟ جی سنانا بھائی، سب سے پہلے تو یہ تھا کہ میں این او پی تھا ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جیلوں پہ، تو میں جیلوں میں جایا کرتا تھا تو وہاں مسائل دیکھنے، تو پھر ہم نے آواز بلند کی کہ چھوٹے بچوں کے لیے علیحدہ جیل ہونی چاہیے. تو حالانکہ پاکستان نے جنیوا کنونشن یونیسیف یا اقوام عالم کے جو ہے نا سائن کر دیے تھے، 89 میں یہ پروٹوکول آیا تھا اور 90 میں پاکستان اس میں آ گیا تھا چائلڈ رائٹس کے حوالے سے. تو وہ ہم نے جب آواز بلند کی تو پھر ایک ورکنگ گروپ بن گیا بوسٹن انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے. تو میں ڈے 1 سے پھر جیل بن گئی، اور میں پھر CRC کا بھی کوآرڈینیٹر تھا، چائلڈ رائٹس کمیٹی جو تھی نا اس کا بھی میں تھا. اس پلیٹ فارم سے ہم نے یہاں شاید گھروں میں اتنے خوبصورت دان نہیں ہوتے، وہاں پلے گراؤنڈ دیے، ہم نے بچوں کو سپورٹس کا سامان دیا، وہاں بچیاں پڑھاتی تھیں جیل میں کنسیپٹ نہیں. پھر میں نے AC ہیٹر AC کلاسز اور بڑا اس کو فالو اپ بھی کیا. پھر نگہبان ادارہ ہے، اس تقریباً 30 سال سے میں اس کے ساتھ ہوں، وہ بھی بچوں کے حوالے سے پڑھا ہے. فیصل آباد میں نگہبان ادارہ ہے یا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تحت ہے. اسی طرح ماڈرن چلڈرن ہوم جو ہے وہ بھی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تحت ہی ہے، وہاں بھی چھوٹے بچوں کو رکھا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ میں ڈے 1 کے ساتھ ہوں. اسی طرح ہوم ڈپارٹمنٹ کے تحت جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو، اس کے ساتھ بھی پہلے ورکنگ گروپ میں، اور ڈے 1 سے اس کے ساتھ ہوں. آج کل وہ فیصل آباد میں اس کی سٹینڈ تقریباً 100-150 کے قریب بچوں کی ہوتی ہے. تو ان کی ویلفیئر کے حوالے سے، بچوں کی ویلفیئر کے حوالے سے، اور اسی طرح عوام میں شعور آگاہی بیداری دینے کے حوالے سے. تو ریڈیو میں نے بڑا کیا، ریڈیو پہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے. پھر اسی طرح یونیورسٹیز کالجز جہاں بھی موقع ملا پھر میں نے بہت مضمون لکھے. جب 100 بچوں کا قتل ہوا وہ جاوید اقبال، تو ہاں اس پہ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں جو مضمون لکھا، تو اس میں اس پہ میرا بڑا رسپانس آیا لوگوں کا. اس طرح زینب قصور کی بے قصور زینب، اس پہ میں نے اخبارات میں لکھا، اور پھر بچوں کے حقوق کے حوالے سے کام کیا. اور
آپ کے لیے حیرانی ہے کہ 18 سال سے کم عمر جو ہوتا ہے اس کو بچہ تصور کیا جاتا ہے. ان کے باقاعدہ حقوق ہیں کہ ان کو نام اچھا خوبصورت نام کی شناخت دی جائے گی, رجسٹرڈ ہوگا, تعلیم دی جائے گی, یونین سازی کا حق ہوگا, اس کو منشیات سے پاک ماحول دیا جائے گا اور ایسے ماحول میں رکھا جائے گا جہاں تشدد نہیں ہوگا, ذہنی جسمانی نہ کسی طرح کا برے ناموں سے نہیں پکارا جائے گا. تو یہ ان کے حقوق میں شامل ہے. اس پہ میں نے ڈے 1 سے کام کیا. اور جو چائلڈ رائٹس پہ کیا وہ آپ کے لیے حیرانی ہوگی کہ جو ابھی بیبی پیدا بھی نہیں ہوئے, یعنی ماں اور بچے کی صحت پہ میں نے کام کیا. ماشاءاللہ. یہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں. اسی طرح جب وہ دنیا میں آ جاتے ہیں تو الائڈ ہاسپٹل میں جو بیبی وارڈ ہے. نہیں آپ کو لوگ ڈاکٹر کے کبھی بلاتے ہیں, ڈاکٹر MBBS ہے, کون سے ڈاکٹر ہیں آپ؟ یا ویسے میری PhD ہے, ڈاکٹر تو ہے نا جی, ڈاکٹر PhD ڈاکٹر ہوتے ہیں ہمارے ہاں. کیونکہ ابھی تعلیم جو آئے گی, یہ جو MBBS ہوتے ہیں یہ ڈپلوما ہوتا ہے. ڈپلوما ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ڈاکٹر ہے, یہ میڈیسن کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. ہم ڈاکٹر آف فلاسفی یعنی ایک فلسفہ کے قریب ہوتے ہیں. تو اس طرح ان بچوں پہ کیا. پھر میں FPAP کا والنٹیئر انچارج تھا. FPAP 54 میں بنی اور اس میں جسٹس ناصرہ جو ہے ان کی والدہ علامہ اقبال کی بہو تھی نا, ان کی والدہ نے بنیادیں رکھی. ڈاکٹر طارق سردار صاحب جو فیصل آباد آج کل ہوم سیکرٹری میرا ڈپٹی کمشنر بھی رہے ہیں, ان کی بہن معصومہ سردار, ان کی بیٹی, تیسری نسل ان کی والدہ بنیادیں رکھنے والوں میں تھی. تو میں اس میں والنٹیئر انچارج رہا. آج کل بھائی شفقت محمود صاحب وزیر تعلیم ہے, وہ بھی اس میں والنٹیئر رہے. شہنیتی قرمان اور بڑے بڑے معتبر والے اس میں. اور جوہر ٹاؤن میں ان کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے جو ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے. فیصل آباد میں وارسپورے میں پہلے یہ سکھی گھر, جو سکھی گھر آپ کو اس نام سے ہوگا, مگر اب یہ رہنما FPAP کا اس کا نام ہے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا جعفر بھائی, ماشاءاللہ سفر نامے بھی آپ نے بہت لکھے, آپ نے کافی دنیا کا سفر کیا, تو کیا پاکستان آپ کو کیسا لگتا ہے پوری دنیا پہ, اور دوسری دنیا جو آپ نے دیکھی وہ کیسی لگتی ہے؟ یہ میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ پاکستان جیسا خوبصورت ملک میں نے کہیں نہیں دیکھا. ہم نظر انداز کرتے ہیں اپنے ماحول کو. رویے تھوڑے سے مختلف ہیں, یعنی لوگوں کے رویے. لینڈسکیپ کی میں بات کر رہا ہوں کہ یقین کرے جب میں یہ نہر سے گزرتا ہوں, یا میں یہ ابھی یہ دیکھیں کوئی چوک سے دیکھیں, یا آپ سری نگر کی طرف چلیں, دنیا کا ترین جو ملک ہے اس میں بھی یہ ماحول نہیں ہے اور اتنی خوبصورتی نہیں ہے. صرف رویے وہاں لوگ چونکہ ایجوکیٹڈ ہیں, رویے ذرا ہیں. اور دیکھیں خالق کائنات آپ پہ کتنا مہربان ہے سردار بھائی, کہ صرف پنجاب کو لے لیں, میں پورے پاکستان میں نہیں ابھی جا رہا. ایک طرف دیکھیں برفباری ہو رہی مری, اور اس طرف ٹھیک ہے نا اپر چلے جائیں, اور دوسری طرف دیکھیں تھار. بالکل صحیح. یہ دیکھیں اور خودرو نہری نظام, 5 دریا. یہ لوگ ایسا ایسا ملک, میں نے جب آسٹریلیا میں تھا تو ڈیلیوب دریا جو تھا وہ 17 ملکوں میں سے ہو کے گزرا ہے, اور وہ انہوں نے اس پہ انہوں نے اتنے اپنا ریونیو اکٹھا کرنے کے بہانے. اور بھی میرا عرض لبنان آیا ہے. میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. ناظرین واقعی جعفر بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پاکستان وہ واحد ملک ہے یہاں آج بھی, آج کے دور میں بھی ایک شخص 15 سے 20 روپے کی روٹی کھا سکتا ہے, کھانا کھا سکتا ہے, مگر یہ پوری دنیا پہ کہیں 15 اور 20 روپے میں کہیں انسان کھانا نہیں کھا سکتا, یہاں ملتا ہے. تو یہ دنیا میں فائنل یہ ہوا کہ آپ کو ملک پاکستان لگتا ہے. بالکل صحیح, عشق ہے, یہ عشق ہے, اس کی خوشبو ہے زمین. اور لائف پر میرا عشق ہے. دیکھیں میں نے چھوڑا نہیں, شہر نہیں چھوڑا. بالکل صحیح. اگر میں کسی دوسرے شہر میں ہوتا تو آج بہت معتبر حوالہ بھی ہوتا. کہ ایدی صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا 86 میں. ہم نے انہوں نے بھی نارتھ پارٹس میں ابتدا میں دیسی انداز سے مسجد میں وہ نا اپنا دھانیہ بنا تھا سراب گوٹ میں, تو وہاں پھر ویٹ فور اللہ علامہ جنت الفردوس مجاہد جزام کوڑ کے حوالے سے, اور انہوں نے بہت کام کیا. لائن پور میں یہاں جھانگ روڈ پہ جزام گھر ہوتا تھا, تو میں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا. اور ایسے ایسے معتبر جب آپ کام کی تکڑی پہ تولیں گے نا پاکستان میں, میرا کام ان سے کہیں بڑھ کے ہے, مگر صرف نگلیکٹڈ. شہر میں چھوڑ, اپنے شہر سے, مٹی سے, اپنے لوگوں سے جڑا رہا ہوں, تو جس کی وجہ سے میرا کام جو ہے وہ نظر انداز رہا. تو میرے سے بہت جونیئر کئی ایوارڈ لے چکے ہیں, مجھے اس کا کوئی ملال نہیں ہے. میرا سب سے بڑا ایوارڈ یہ ہے
کہ سردار کمال صاحب جو ایک ورلڈ فیم ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے شہر کے ان لوگوں کو اتنی عزت بخشی ہے کہ آج وہ میرے پاس بیٹھے میرا اور شکریہ، میں آپ کی ذرا نوازی میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں. تو حضور آپ شعر و شاعری سے بھی تعلقات رہے آپ کے، تو کوئی ایک شعر جو اپنا آپ کو یاد آ رہا ہے اس وقت وہ عنایت کیجیے. ہاں یہ دیکھیں تحسین کا مرحلہ جو ہے یہی ہے، تسبیح بے حساب سے آگے کی چیز ہے. واہ ماشاء اللہ. تسبیح بے حساب سے آگے کی چیز ہے، نیکی کسی ثواب سے آگے کی چیز ہے. واہ. لبستگی کا مرتبہ ہے اور ہی وہاں یہ حرف باریاب سے آگے کی چیز ہے. واہ واہ. کچھ ہے کہ جس سے گزرا چلا جا رہا ہوں میں، کچھ ہے کہ جو ابھی عذاب سے آگے کی چیز ہے. جعفر میں کیا کروں کہ کبھی کر نہیں سکا، گو ضبط اس طرح سے آگے کی چیز ہے. واہ. تسبیح اپنی گفتگو جو چل رہی ہے، تسبیح بے حساب سے آگے کی چیز ہے، نیکی کسی ثواب سے آگے کی چیز ہے. واہ. تو میں تسبیح کی کتاب و شمار سے ہٹ کے انسانیت کی خدمت کو زیادہ قریب پایا. میں بہت مشکور ہوں، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین ہمارے ساتھ تھے آج جعفر حسن مبارک صاحب، 20 مرتبہ نامزد ہوئے، انہیں صدارتی ایوارڈ نہیں ملا. میرا خیال انہیں صدارتی ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہے. انہیں وہ دعائیں جو دل سے نکلتی ہیں وہ صدارتی ایوارڈ سے کہیں بہت بڑی ہے. اللہ انہیں روز صدارتی ایوارڈ دیتے ہیں، روز صدارتی ایوارڈ سے نوازے جاتے ہیں، اور جب تک ان کی زندگی اللہ نے سلامت رکھے اسی طرح ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، کیونکہ یہ پاکستان کا سوچ رہے ہیں، پاکستان کی خوشحالی کا سوچ رہے ہیں، پاکستان کی آنے والی نسل، پاکستان کے بچوں کا سوچ رہے ہیں. اللہ نے سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب میں بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. تھینک یو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خالد صاحب کا، آپ کی ٹیم کا میں بہت ممنون و مشکور ہوں، آپ کے چینل کا کہ آج آپ نے جو پذیرائی دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو باکمال اور آپ کے کام کو لاسواب. تھینک یو سر. السلام علیکم. اللہ حافظ.